أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم کتاب برزخ کا سفرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو ایک عظیم عالم دین نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی نے تحریر کی ہے، جو اس موضوع یعنی اس سبجیکٹ میں بہت ایکسپرٹ ہیں اور بہت ہی عظیم ان کی ریسرچ، گویا پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. پیج نمبر 133 تک گفتگو کا سلسلہ جو ہے تمام ہو گیا تھا، اور آئیے سلسلہ گفتگو کا 133 سے شروع کرتے ہیں. آج کی ہیڈنگ ہے سود خوروں کا انجام. جیسے کل جھوٹوں کا انجام آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا، آج جو ہے سود خوروں کا انجام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، تھکن سے برا حال ہوتا جا رہا تھا، مزید ایک قدم آگے بڑھانا دشوار دکھائی دے رہا تھا. میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں کچھ دیر آرام کروں گا تاکہ میری تھکن دور ہو جائے، پھر آگے چلیں گے. کردار نے کہا، کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر موجود ہے، بہتر ہے ہم وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کریں. اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور جس طرح ممکن ہوا پھر چل پڑا. کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد ایک نہر دکھائی دینے لگی. جب ہم اس نہر کے قریب پہنچ گئے تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نہر کا پانی بالکل سرخ تھا. بالکل سرخ نہر کا پانی تھا. اس نہر میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا، اور اس نہر کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے آس پاس کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور آدمی اس نہر میں نہا رہا تھا. میں تھکاوٹ سے چور تھا اور اس جنگل کی گرمی بھی مجھے مسلسل اذیت پہنچا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس نہر سے ہاتھ دھونے تک کو تیار نہ تھا. میں نے کردار سے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس نے کہا، زیادہ غصے میں نہ آؤ، تم نہر کے کنارے بیٹھے شخص سے کچھ باتیں کر سکتے ہو. چنانچہ میں اس شخص سے باتیں کرنے لگا. اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ نہر میں نہانے والے شخص نے کنارے پر پہنچ کر منہ کھولا، اور کنارے پر موجود ایک شخص نے اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیا. اس پر وہ اور دوبارہ نہر میں تیرتا ہوا دوسری جانب چلا گیا. اس طرف عذاب کے چند فرشتے کھڑے ہوئے تھے. اس نے ان شخص کو وہ پتھر اپنے دانتوں سے توڑ کر نگل لینے کا حکم دیا، جسے مجبوراً اس نے انجام دیا. پھر وہ فرشتوں نے اسے دوبارہ اس نہر کی دوسری جانب پتھر لینے کے لیے روانہ کیا. میں نے آگے بڑھ کر نہر کے کنارے بیٹھے اس فرشتے سے پوچھا، اے اللہ کے فرشتے، اس شخص کا کیا گناہ ہے جس پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شخص دنیا میں سود کھاتا تھا، یہ بڑے عرصے سے اسی عذاب میں مبتلا ہے. کچھ دیر بعد اس کا عذاب عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا. اگر تم اس وقت تک صبر کر سکو تو اس شخص سے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں باتیں کر سکتے ہو. مجھے یہ تجویز اچھی لگی. میں نے کہا، میں بڑی خوشی سے انتظار کر سکتا ہوں. میں دل میں اس لیے بھی خوش ہو رہا تھا، کم از کم اس عذاب سے تو میں محفوظ ہوں، کیونکہ میں دنیا میں سود خور نہیں تھا. کچھ دیر بعد اس شخص کو عارضی طور پر عذاب سے رہائی مل گئی، جس پر وہ نہر سے بالکل باہر نکل آیا. اس کا پیٹ اتنا لٹک رہا تھا کہ اس کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا. اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو صاف دکھائی دے رہے تھے، نیز اس کا پورا پیٹ آگ سے بھرا ہوا تھا.
وہ کسی مدہوش آدمی کی طرح ڈگمگا کر چل رہا تھا، اس سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس حالت میں وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شدید درد کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اے عذاب میں گرفتار بیچارے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ دیر یہ تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی درد و تکلیف میں گرفتار رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہو گئی، اور اسی دوران اس فرشتے نے بلند آواز میں کہا، اگر اس شخص نے دنیا میں قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ خداوند عالم نے فرمایا، سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے اس پر کسی جن یا شیطان کا سایہ ہو، دیوانگی کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہا ہوگا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اگر اس کی نظر سے رسول اللہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول احادیث گزری ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا کہ پیغمبر اکرم نے سود خوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سود خور شیطان کے قریب فریب میں گرفتار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اس طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے، خدا تعالیٰ سود خور کے پیٹ میں اتنی آگ بھر دے گا کہ جتنا اس نے دنیا میں سود کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ سود کی 70 اقسام ہے، اور اس کی سب سے کم ترین قسم اس اصل کی حقیقت کی مثال ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ کسی نے خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ دنیا میں سود خوروں کی اصلی حقیقت۔ جب سود خور کی حالت سنبھل گئی تو میں نے فوراً اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، تم نے دنیا میں کیسے زندگی بسر کی؟ وہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، ایک جانب دیکھے جا رہا تھا، پھر اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، دنیا میں میرے پاس نعمتوں کی فراوانی تھی، میں اپنی زندگی سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری زندگی کے زرق و برق کا اصل راز سود تھا۔ سود کے روپے پیسے سے میرا دسترخوان ہمیشہ طرح طرح کی نعمت اور لذیذ غذاؤں سے سجا رہتا تھا۔ میں نے معاشرے کے بھوکے ننگے افراد کی حالت زار کے بارے میں کبھی نہ سوچا، اور وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو سوکھی روٹی بھی نہیں تھی، میں روزانہ غریب و بے نوا افراد کو جلتی دھوپ میں محنت و مشقت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتا، اور سود کی ادائیگی کے لیے بہت محنت و مشقت سے کام کرتے اور ہمیشہ پسینے میں ڈوبے رہتے۔ انہیں اس محنت و مشقت کا بہت کم معاوضہ ملتا۔ کام کی سختی اور بے پناہ تھکن کی وجہ سے مرجھائے ان کے چہروں سے بہت غم اور پریشانی جھلک رہی ہوتی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان سے دلجوئی کرتا، ان کے آنسو پونچھتا، ان کے چہرے سے چھلکنے والی پریشانی کو کم کرنے کا سامان کرتا، اس کی معمولی سی مدد کر کے ان کی اور ان کے بیوی بچوں کی خوشی کا باعث بنتا، لیکن مجھ بدبخت کو کہاں یہ توفیق حاصل تھی۔ میں ان پر کوئی نیکی کرنے کے بجائے ان پر اپنے توہین آمیز جملوں کی بوچھار کر دیتا۔ مجھے انہیں غمگین دیکھ خوشی محسوس ہوتی، اور کبھی کسی کی حالت پر کچھ رحم آتا بھی تو میں کسی تفریح میں مگن ہو کر اس غم کو فراموش کر دیتا۔ میں خوشیوں اور لذتوں سے معمور زندگی گزار رہا تھا، گویا دنیا کی ہر چیز میری مرضی کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اچانک زمانے نے مجھے کچل کر رکھ دیا، اور یکے بعد دیگر کئی مصیبتوں نے مجھے مکمل طور پر بے بس و لاچار کر کے رکھ دیا۔ ان مصیبتوں کی وجہ سے میں مسلسل پریشانیوں میں مبتلا رہنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے مختلف بیماریوں نے جسمانی طور پر نحیف و لاغر بنا دیا۔ اس کے باوجود میں یہی سوچتا رہا کہ میں دوبارہ ٹھیک ہو جاؤں گا اور میری کھوئی ہوئی توانائی بحال ہو جائے گی۔ میں نے اپنے علاج و معالجے کے سلسلے میں بہت اچھے ڈاکٹروں سے رجوع کیا اور بہت ہی قیمتی دوائی استعمال کی، لیکن کوئی چیز بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ ہر روز ایک نئی بیماری میری حالت کو بد سے بدتر کر رہی تھی، یہاں تک کہ
ماہرین ڈاکٹر بھی میری بہتر صحت سے مایوس ہو گئے۔ اب مجھے اپنے بستر کے آس پاس اپنے اہل خانہ کی مایوس بھری سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی۔ کوئی کہتا اب کچھ سوچنا چاہیے، ان کی حالت تو بہت خراب ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا۔ کوئی کہتا شاید ٹھیک ہو جائے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی کچھ اور کہتا، کوئی اور دوسروں سے میری موت کی تعزیت کرتے ہوئے کہتا اب کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، موت نے آخر کار ہر گھر کا چکر لگانا ہے۔ کوئی اور کہتا دنیا نے آج تک کس سے وفا کی ہے اور نہ ہی اب ایسا کرے گی، اے اس کا تو ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے، روزانہ کسی کو لاتی ہے اور روزانہ کسی کو لے جاتی ہے۔ واقعاً دنیا اسی طریقے ہے۔ کہیں ہم ایک محلے سے سفر کر رہے تھے، رات میں کہیں سے گزرے تو شادیوں کے شازیانے بجتے ہوئے نظر آئے۔ لوگ بہت خوش و خرم تھے اور اپنی مسرتوں اور خوشیوں کا اظہار بہت ہی اپنے انداز سے کر رہے تھے، جس انداز میں وہ خوشی منا سکتے تھے۔ بعض عورتیں بہت عظیم کپڑے پہنے ہوئے اور پھر وہی ساز و شاز کی محفلیں چھڑی ہوئی تھیں اور وہاں پر گویا رقص و سرور کی محفلیں بے پناہ اپنے آپ میں خوشی کے جام چھلک رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی کچھ چند لمحوں کے بعد وہاں سے گزر کے دوسرے محلے میں داخل ہوئے تو وہاں سے ایک میت اور ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ دنیا واقعاً اپنے آپ میں عجیب سے عجیب تر ہے۔ ایک طرف خوشیوں کے سازیانے ہیں تو دوسری طرف غموں اور نالہ و بکا کی آواز ہے۔ اس لیے اس دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو کسی کو ہنساتی ہے، کسی کو رلاتی ہے، ایک کو لے جاتی ہے تو ایک کو لے کے آتی ہے۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کے یہاں خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بیٹا ہوا ہے، کوئی یتیمی کے دباؤ کے نیچے سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے کہ باپ مر گیا ہے۔ لہذا دنیا اپنے آپ میں بہت عظیم ہے۔ زندگی سے مکمل نا امید ہو جانے پر مجھے اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے جدائی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری زبان کی تراوت ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کان بھاری ہو گئے اور بدن کے باقی اعضاء بھی بالکل کمزور پڑ گئے۔ پھر مجھ پر بیک وقت دو بلائیں نازل ہوئی، ایک موت کا فرشتہ اپنے تمام ہیبت و دہشت کے ساتھ اور دوسرے حسرت و ندامت، جی ہاں اپنی آخرت کے سفر کے لیے زیادہ فراہم نہ کرنے پر سخت و ندامت و حسرت۔ موت کا یہ سایہ آہستہ آہستہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری قوت سماعت جو جواب دے گئی تھی اور زبان بے حرکت ہو گئی تھی، اس موقع پر میں نے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے درمیان بے جان پڑا ہوا تھا۔ نہ تو مجھے کوئی سنائی دے رہا تھا اور نہ میں کچھ بول سکتا تھا۔ اپنی بے رونق آنکھوں سے انہیں تک رہا تھا۔ مجھے ان کی حرکات نظر آ رہی تھی لیکن ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ موت رفتہ رفتہ میرے قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میری بینائی بھی جاتی رہی اور پھر میری موت کا پرندہ میرے بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا۔ نہ میرے جوان بھائی کی دل خراش آہیں میرے کسی کام آئی، نہ میرے اہل خانہ کی گریہ و زاری، اور نہ ہی میری ماں اور بیٹی کے کلیجے پھاڑ دینے والے بین مجھے کچھ فائدہ پہنچائے۔ بعد ازاں اس نے مجھے روح کے قبض ہونے کے موقع پر اسرائیل کے ہیبت ناک چہرے اور جاں کنی کی اذیت ناک کیفیت سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنا چاہیے کہ کتنا عظیم گناہ سود خوری ہے اور ہم کیسے کیسے مثلاً عذاب سے گزریں گے جب ہمارے پیٹ میں آگ بھر دی جائے اور پھر ہمیں اس آگ کے ساتھ یقیناً چلنا پھرنا پھرے۔ اور جیسا کہ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ قیامت کے روز سود خوروں کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی، اتنی کہ جتنا انہوں نے سود کھایا ہے۔ لہذا عبرتیں حاصل کرنی چاہیے اور کل کی تیاری میں ہمیں آج اپنی دنیا میں سچائی اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، سچائی کو اختیار کر لینا چاہیے اور ہماری یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ خدا حافظ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔